Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most affectionate, the most merciful. Assalamu alaikum, dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officials, and I am Asghar Bukhari. If you are new on this channel and still you did not subscribe this channel, so please subscribe, like and share. And you can also ask question if you want in the comment box. The topic that I am going to discuss with you today, that is Treaty of Hudaybiyah. This video will be consist on 3 parts, as well as my previous videos have been consist of. So the 3 parts: first of all, reasons of this incident or event. The second one, main incidents that occurred in this event. And the third one is what were the consequences and results and benefits of this treaty. So stay tuned, and we are going to discuss and we are going to start our lecture. In 6th after Hijri, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saw a dream. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam نے سن 6 after Hijri میں ایک خواب دیکھا. اللہ پاک نے آپ کو خواب دکھایا، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ فتح کے اندر ہے. کس کے اندر ہے بیٹا؟ سورہ فتح کے اندر. اللہ Almighty said to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, truly did Allah fulfill the vision of his messenger. You shall enter the sacred mosque. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیت الحرم کے اندر آپ داخل ہوں گے. if Allah wills، اگر اللہ چاہے گا. in full security, with your heads shaved or your hair cut short and without fear. بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس میں انٹر کرے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. اور آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ نبی کا خواب جو ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، ان کا خواب سچا ہوتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل میں ویسے دس از ناٹ دا پارٹ آف یور آنسر، بٹ آئی وانٹ ٹو کوٹ دا ایگزامپل. یو نو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. سو آپ کا جو خواب ہے اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان بھی کیا، اور جب آپ نے اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ ذکر کیا تو آپ کے بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا حضور جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے. تو نبی کا جو خواب ہے، دس از آلسو دا پارٹ آف ریولیشن، اور نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. بات سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ سو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویری نیکسٹ ڈے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکسڈ ود ہز کمپینینز. دے ور ویری گلیڈ ٹو نو this dream. So Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered to his companions that they should prepare themselves for this sacred journey. So 1400 companions along with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, they set for مکہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام جو ہیں وہ انہوں نے مکہ کا رخ کیا. جب ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری اس سے پہلے بیٹل آف بدر ہو چکی ہے، بیٹل آف احد ہو چکی ہے، اس کے علاوہ جو ہے بیٹل آف ٹرینچ بھی جو ہے اس کے اندر ہو چکی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیگنز ہیں وہ ہمارے لیے یہ پرابلم کریں. سو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسنجر کو بھیجا کہ وہ جائے اور جا کر ان کو بتائے کہ وی ہیو کم ہیئر ود اونلی دس انٹینشن دیٹ وی ول پرفارم عمرہ small pilgrimage and all the weapons will be covered, and we have come here with an armed position, so we have no this intention. So Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam sent a messenger toward the pagans of Makkah, but they did not give a positive answer. اور وہ جو پہلا جو میسنجر بھیجا گیا تھا وہ واپس نہیں آیا. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور میسنجر کو بھیجا، وہ بھی واپس نہیں آیا. دین ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سینٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے میسنجر.
کہ آپ جو ہیں وہ آپ جائیں اور آپ جا کر ان کو یہ پیغام دیں کہ ہم اس انٹینشن کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم صرف جو ہے وہ عمرہ پرفارم کریں گے اور اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے. وین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزٹڈ دیئر, تو ان پیگنز آف مکہ نے یہ کہا کہ یور پروفٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو پرفارم عمرہ بیکاز وی کانٹ بیئر ہم, دے سیڈ. یہ انہوں نے جواب دیا. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آفر بھی دی دیٹ انہوں نے یہ کہا کہ یو آر آور ریلیٹیو. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے بھتیجے تھے, کسی کے بھانجے تھے, تو دے آفرڈ ٹو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیٹ وی آر ناٹ allowing to your prophet, but you can perform umrah. You are allowed because you came here and we give you regard that you can perform umrah. The answer of Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu was this, that کہ جس کعبے کو دیکھنے کی اجازت میرے نبی کو نہیں ہے, I will not see him یا I will not see that, میں بھی اس کعبے کو نہیں دیکھوں گا. اچھا, ادھر تو یہ والی بات ہوئی. ادھر کچھ ریومرز جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کے متعلق جو ہے وہ سپریڈ ہو گئے, اور لوگوں نے یہ کہا کہ مائٹ بی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کلڈ بائی دا پیگنز. سو جب یہ ریومرز بڑھے, دین ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم took an oath from his 400 companions that we will seek revenge of the murder of Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu. That is called Bayt Rizwan. That is called Bayt Rizwan. I have mentioned here that is called Bayt Rizwan. Bayt Rizwan has a great significance and has a great role in this event. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے, اور اس بیت رضوان کو اللہ رب العزت نے بھی ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے Allah's good pleasure was on the believers, کہ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. When they saw fealty to you محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم under the tree, کہ جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے, دیور وہ اوتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فار دا سیک آف اسلام, فار دا پروٹیکشن آف اسلام, فار دا پروٹیکشن آف یور prestigious honor, and we will obey whatever you will say because we have this intention that we will sacrifice our everything for you, and they also اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اسی کو اللہ پاک نے ذکر کیا. He knew, اللہ پاک نے اشارہ میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. He knew what was in their hearts, کہ تم آپ کے صحابہ کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ پاک اشارہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں. And he sent down tranquility to them, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے اپنی خاص رحمت جو ہے وہ نازل کر دی ہے. اینڈ ہی ریوارڈڈ them with speedy victory, اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے کمپینینز کو اللہ پاک نے ایک ایسی فتح کی خوشخبری دی ہے کہ وہ جو فوراً آپ کو جو ہے وہ ملے گی. تو بیت رضوان جو ہے that has a great significant and role in this whole event. تو بیت رضوان 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم we will seek revenge of the murder of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب پیگنز آف مکہ کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 1400 صحابہ کرام نے اس بات پر بیعت کر لی ہے کہ وہ ہم سے بدلہ لیں گے, تو انہوں نے پھر ایک ڈیلیگیشن بھیجا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے اور ان کو بتائے کہ یہ ایک ریومر تھا اور ہماری یہ انٹینشن نہیں, کیونکہ یہ ذی قعدہ میں ہوا, یہ واقعہ ذی قعدہ میں ہوا, اور ذی قعدہ جو ہے وہ ان 4 سیکرڈ منتھ میں انکلوڈڈ ہے کہ جس میں وار جو ہے وہ فوربیڈن ہے, وارس میں نہیں کر سکتے. تو ان کی بھی انٹینشن یہ تھی کہ ہم ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمپینین کو آنے نہیں دیں گے. اور ادھر سے جب پتہ چلا, ریومر جب سپریڈ ہو گئے کہ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے, تو ایک بڑی ٹینس کی ایک سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو گئی. انہوں نے پھر کیا کیا,
انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، کس کی سپرویژن میں؟ سہیل بن عمر کی سپرویژن میں. اور وہ ڈیلیگیشن جب آیا تو اس ڈیلیگیشن نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈسکشنز کی، اور وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوا، ٹرمز آف ٹریٹی آف حدیبیہ وہاں پر فائنلائز کی گئیں کہ ٹرمز کیا ہیں. وہ میں ٹرمز آپ کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں میرے بیٹا، وہ میں اردو میں بھی بات کر دیتا ہوں، انگلش میں بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. A truce between the Muslims and the Meccans was agreed for 10 years کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے. Pagans of Makkah and Muslims of Medina, they will not fight with each other, and that is truce between them for 10 years. فرسٹ ٹرم یہ تھی. سیکنڈ ون کیا تھی؟ The Muslims were to return that year, اس سال ان کو واپس جانا ہوگا، اینڈ کم دا نیکسٹ ایئر، اگلے سال وہ آئیں، ٹو پرفارم پلگریمیج فور 3 days، 3 دن کے لیے ان کو اجازت ہوگی، وہ آئیں اور اپنے ریچولز جو ہیں وہ اس کو ادا کر کے آپ واپس چلے جائیں. تھرڈ ٹرم واز اینی ٹرائب واز فری ٹو جوائن ایدر پارٹی مسلمز اور مکنز. یہ بھی ایک بہت بینیفٹ تھا اس کے اندر کہ انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی جو بڑا ٹرائب ہے وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ الائی ان کا بن سکتا ہے، یا اگر ان کو پورا کا پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ پیگنز کے بھی الائی بن سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے اس کے اندر ٹرم تھی. اس کے بعد جو فورتھ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمز، دس واز آلسو ویری امپورٹنٹ ٹرم، یہ ہے کہ مسلمز ور میڈ باؤنڈ ٹو ریٹرن اینی رن اوے کمنگ فرام مکہ ٹو مدینہ. اگر مکہ سے کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو مسلمانوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ اس شخص کو لوٹائیں، اس کو واپس کر دیں، اس کو مکہ واپس بھیج دیں. یہ اس کے اندر لکھا گیا. اور اگلی بات انہوں نے جو لکھی وہ یہ تھی، بٹ دا قریش ور ناٹ باؤنڈ ٹو سینڈ بیک رن اوے دیٹ وینٹ فرام مدینہ ٹو مکہ. لیکن اگر کوئی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتا ہے تو ہم باؤنڈ نہیں ہیں کہ ہم اس کو ریٹرن کریں. This term was very very strict and was unacceptable for the Muslims. حالانکہ اسی موقع کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا کہ یا رسول او پروفٹ آف اللہ المائٹی، this term is going to against for us, but Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم smiled and said to حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ that work with patience, Allah is with us. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو. یہ والی بات ہو گئی. اس کے بعد جب یہ ٹریٹی لکھی جا رہی تھی، ایک اور بات میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت عثمان غنی کا ذکر ہو گیا، حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر ہو گیا، اور حضرت عمر کا بھی ذکر ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ٹریٹی لکھ رہے تھے تو اس ٹریٹی کے دوران جو ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر نے یہ اعتراض کیا، اس نے کہا جی ہم الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، ہاں بسم اللہ یہ آپ اس سے لکھ لیں، یہ جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں آپ اس کو فالو کریں. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ الرحمن الرحیم اس میں سے مٹا دیں. آپ نے مٹا دیا. پھر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ آپ لکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو سہیل تھا اس نے کہا جی اگر ہم آپ کو رسول اللہ ڈکلیئر کر دیں، ایکسیپٹ کر لیں، تو پھر آپ کا ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، سو آپ رسول اللہ بھی مٹا دیں. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ٹو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اس کو جو ہے وہ مٹا دیں رسول اللہ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سیڈ ود گریٹ اوبیڈینس اینڈ گریٹ ہمبل پیشنس دیٹ ہولی پروفٹ صلی اللہ دیٹ او پروفٹ آف اللہ المائٹی آئی ول ناٹ ریموو رسول اللہ فرام یور نیم. حضور میں آپ کے نام سے رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا. So then Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him that please give me the page, and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam removed Rasulullah with his own hands, and then Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said کہ آپ یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھ دیں. It was also a great example of obedience from the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. جی اس کے بعد پھر کیا ہوا جی، اللہ پاک نے جب یہ چاروں یہ ٹرمز جب ہو گئی، ابھی اس کے اوپر سائن نہیں ہوئے تھے کہ جو سہیل بن عمر ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، جو پیگنز کی طرف سے جو ہے وہ لیڈ اور ہیڈ کر رہا تھا اس ڈیلیگیشن کو، اس کا اپنا بیٹا ہز نیم واز ابو جندل، ابو جندل، وہ مسلمان ہو گیا اور اس کو زنجیروں میں کیپچر کیا گیا تھا، اور اس نے آ کے کرائم شروع کر دی، شور مچانا شروع کر دیا، او پروفٹ آف اللہ المائٹی پلیز سیو می فرام دیز پیگنز، پلیز سیو می فرام دیز پیگنز.
But Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has declared that still he did not made signature on that treaty, but Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave his tongue, gave his word. So Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा. तो that this incident was also unacceptable for the companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. But when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Abu Jandal that Allah will give you a way, so you should go back, تو وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ جب وہ گئے تو پھر سارے معاملات جو ہے وہ کیا ہوئے. جی تو یہی بھی ایک جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک ذکر تھا. اس کے بعد بیٹا بینیفٹس آف دس ٹریٹی. اچھا جو بینیفٹس ہیں اس ٹریٹی کے وہ کیا ہیں؟ اس کے جو رزلٹس اور جو ٹریٹی آف حدیبیہ کے جو بینیفٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیگنز کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک ہم لڑائی نہیں کریں گے. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے کمپینینز کو سکون ملا کہ اب ہمیں مکہ کی طرف سے پیگنز اور مکہ کی طرف سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ایک تو یہ مینٹلی سیٹسفیکشن ہوئی نمبر 1. اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ جو پیگنز اور مکہ تھے جب وہ کسی سے زبان کر لیتے تھے تو پھر اپنی زبان سے پھرتے نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بات ہے. اب وہ نان مسلمز ہو کر ان کا کنڈکٹ کوڈ آف کنڈکٹ یہ تھا اور ان کا کریکٹر یہ تھا, تو ہم مسلمز ہو کر کہاں کھڑے ہیں؟ دس از آلسو کویشچن مارک فار آور کریڈیبلٹی اینڈ فار آور کریکٹر اینڈ فار آور پلیس آف مسلم. یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب ادھر سے سکون مل گیا تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینٹ میسیجز ٹو کنگز اینڈ ایمپررز آف ادر اسٹیٹس. مختلف اسٹیٹس کے جو ایمپررز ہیں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے کہ یو شوڈ ایکسیپٹ اور ایمبریس اسلام اف یو وانٹ ٹو لیو ان آن دس ارتھ. اسلم تسلم, ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جو ہے اسلم تسلم, اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو سلامتی میں رہو گے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ موقع ملا. اس کے بعد a large number of tribes entered into alliance and accepted Islam. بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے دائرہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم از اے پیس میکر. ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم از the last messenger of Allah Almighty, and his extreme desire is this, that there should be peace among the people. There should be peace among the community. So بہت سارے لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کچھ بڑے بڑے ٹرائب جو تھے وہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے الائی بھی بنے, جس کے اندر بنو خزاع کا ذکر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. بنو خزاع بہت بڑا قبیلہ تھا, اس نے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الائی کر لیا, اور جو بنو بکر تھا اس نے الائی کر لیا پیگنز و مکہ کے ساتھ. جی نیولی کنورٹیڈ مسلمز آف مکہ, مکہ کے جو مکہ سے پھر جو مسلمان ہو رکھے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ابو جندل کا نام میں نے بھی یہاں پہ لکھا ہے, اس کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. چلو یہاں ساتھ میں 2-3 منٹ لگیں گے. وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہو کر مکہ سے, چونکہ مدینہ تو وہ آ نہیں سکتے تھے, ٹریٹی کے اندر لکھا ہوا تھا, تو جو مسلمان ہوتے وہاں مکہ سے, وہ مسلمان ہو کر تو وہاں پر جو ماؤنٹینز تھیں دونوں کے درمیان میں, وہ وہاں پر جو ہے جا کر وہ پناہ لے لیتے, وہاں پہ وہ جا کے رہتے, اور جو بھی پیگنز کا کوئی کاروان اگر وہاں سے گزرتا تو وہ اس کو لوٹ لیتے. جب وہ اس کو لوٹ لیتے اور ان کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی, 35 40 45 60 70 کے قریب ہو گئی. اب جب یہ والا معاملہ ہوا اور پیگنز نے یہ دیکھا کہ اب ہمارا تو یہاں پہ رہنا ہی بڑا مشکل ہو چکا ہے, ہمارے جتنے بھی ٹریڈ کاروان آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ان کی طرف جا رہے ہیں, تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ پلیز, ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ایک ٹرم تھی نا کہ جو یہاں سے مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو اس کو واپس کریں گے, پلیز آپ اس کو جو ہے نا اس میں سے ختم کر دیں, اور پلیز وہ جو لوگ ہیں جو یہاں پہ ماؤنٹینز میں بیٹھے ہیں آپ ان کو مدینے میں بلا لیں. وہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور وہ جو 40 50 یا 65 یا 70 کے قریب جو کمپینینز تھے وہ پھر جو ہے وہ نعرے لگاتے ہوئے مدینہ آ گئے. تو اٹ واز آلسو اے گریٹ سگنیفیکنٹ. ان کے اندر بڑے بڑے بہادر لوگ بھی تھے, کچھ مالدار بھی تھے, اور کچھ ریلیٹیوز بھی تھے جو مائگریشن کر کے صحابہ کرام آ چکے تھے. بات سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ سو وٹ کین مسلمز لرن فرام دس ایونٹ؟ اس سے مسلمان کیا سیکھ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے بیٹا اس کے اندر بہت سارے سبق ہیں. فرسٹ آف آل کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ریلائی کرنا چاہیے,
ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ ایسی سچویشنز بن جاتی ہیں کہ انسان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر، تقدیر کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا پڑتا ہے۔ بظاہر کچھ چیزیں وہ اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں آپ کے، لیکن جب آپ اللہ رب العزت کی ذات پاک پر توکل کرتے ہیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ تھرڈ ون از دس کہ the Muslims should keep patience in their dealings. Fourth one کہ commitment. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was a man of commitment, a man of word. زبان دے دیتے تو اس زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور پھر فیئر ڈیلنگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ففتھ ون کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، میری بات سمجھ آ رہی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ آگے بڑھیں تو پیگنز کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ٹریٹی کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسکشنز کر سکتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف یور نیشن، فار دا بیٹرمنٹ آف یور کمیونٹی۔ تو بہت سارے اس کے جو ہے بینیفٹس ہیں، جن میں سے میں نے جو امپورٹنٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں۔ اسٹل یو ڈڈ ناٹ سبسکرائب دس چینل، سو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ انشاءاللہ I will meet you on other video. Inshallah. Stay blessed. Assalamu alaikum.